اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ نساء کی 13ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے قانون میراث کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ بہت سی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دی کہ میراث مرنے والے کے ترکہ کا حصہ اس کے کن کن رشتہ داروں کو کس حساب سے ملے گا، اور ساری تفصیلات احادیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ارشادات کے ذریعے سے سمجھائی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات ہیں۔ میراث کا جو قانون ہے، جو علم ہے، وہ آدھا علم کہا گیا ہے اس کو۔ بہت ساری تفصیلات ہے، کیونکہ یہ قرآن میں جو ہے ساری چیزیں نہیں آ سکتی۔ یہ اصولی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ضروری باتیں ہیں، احکامات ہیں، اس میں بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ساری تفصیلات احادیث سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو ساری تفصیلات اور احکامات سنا دینے کے بعد فرما دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہے، یہ انہی کا نازل کردہ قانون ہے۔ انہوں نے تمہارے بہتری کے لیے یہ ساری باتیں بتائی ہے، لہٰذا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جہاں ہمیشگی ہوگی، اور اس کو بے شمار نعمتوں سے وہاں پر نوازا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا کی کامیابیاں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ میراث کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا، کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے حالات ہو سکتے ہیں جیسا کہ شروع اسلام میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو سکتا ہے ایسا۔ تو ایسی صورت میں وہ ایک دوسرے سے کے وارث نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی بدبختی سے اپنے مورث کو جہاں سے اس کو میراث ملنی تھی اس کو قتل کر ڈالے تو پھر وہ وارث نہیں رہے گا۔ اس کی جو وارث جو بننا تھا، اس کو وہاں سے جو مال آنا تھا وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ ایسا بھی کئی وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ مال لینے کے خاطر اپنے مورث ہی کو مار دیتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے کہ جلدی اس کو مال مل جائے۔ جلدی تو دور کی بات، اس کو ملے گا ہی نہیں، وہ محروم کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا بدبختی کی حرکت کوئی کرے گا، اور عورت کو جو ہے اس کے طلاق کے بعد مرد کے ترکے میں سے، اس کے شوہر کے ترکے میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے، دونوں صورتوں میں اپنے شوہر کے ترکے میں سے وہ وارث نہیں رہے گی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اسے وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ یعنی جو حکم کی پیروی کرے گا، جو باتیں بتائی گئی تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا حتی الامکان نیک نیتی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کے برخلاف جو نافرمانی پر تل جائے گا اور اپنی منمانی کرے گا، اور جو قانون بتایا گیا ہے، قانون وراثت، اس کی دھجیاں اڑائے گا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میرا مال ہے، میں اس میں جس طرح سے چاہے تصرف کروں، جس طرح سے چاہے وصیتیں کروں، جس طریقے سے چاہے تقسیم کروں، یہ سوچ کر منمانی کرے گا،
تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بڑی سخت وعیدیں ہیں، بڑی خوفناک وعیدیں ہیں اس کے لیے. ایسے سخت ترین عذاب کی دھمکی دی گئی ہے اس کو جو ذلت آمیز ہوگا اور ہمیشہ اس کو اس میں رہنا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو قانون بتایا ہے قرآن میں، اپنی کتاب میں اس کو نازل فرمایا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن میں وہ اپنا قانون، اپنا حکم نازل فرمایا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہوگا تمہیں. اور اگر کوئی جرت کر رہا ہے اور اپنی منمانی کرنا چاہ رہا ہے، اس قانون کو نہیں ماننا چاہ رہا ہے، تو یہ یہودیوں والا عمل ہے. یہودی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قوانین کو بدل دیا کرتے تھے، اس کے حدود کو توڑا کرتے تھے. یہ بڑی جسارت کی بات ہے اگر کوئی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے کوئی مسلمان. اور بڑی بدبختی ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. میراث کے سلسلے میں منمانی کرتے ہیں. کہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کو میراث میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا. کہیں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے لڑکے کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، دوسرے بچوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یا بالکل ان کا جو ہے ان کو نقصان کر دیا جاتا ہے. کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ سب برابر ہیں، ہم سب میں برابر میں تقسیم کر دیں گے، بچیاں ہوں یا بچے ہوں. اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو جو ہے من مانی طریقے سے اپنی مرضی سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے چاہے ویسا کیا جاتا ہے. کہیں پر اپنے وارث کو محروم کر دیا جاتا ہے اور غیر وارثوں کو جو ہے اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے. یعنی اس طریقے سے بہت سے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. یعنی فرما دیا گیا ہے ان کے لیے کہ کوئی اگر ایسا کرے گا تو آج تو بچ جائے گا، لیکن آخرت میں کیسے بچے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، نازل کردہ قانون ہے، قرآن میں آ گیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس میں ہیر پھیر کرتا ہے، تبدیلیاں کرتا ہے، من مانی کرتا ہے، اپنی مرضی سے تصرفات کرتا ہے، اپنی مرضی سے وصیتیں کرتا ہے، جس طریقے سے چاہے، جیسا دل کو اچھا لگے ویسا کرتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا حشر برا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یعنی ایک انسان جو ہے زندگی بھر جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں کچھ ایسے عمل کر دیتا ہے، وصیتوں میں جو ہے کچھ ایسا بگاڑ کر دیتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے اپنے وارثوں کو کہ وہ جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے اپنے آپ کو. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جو ہے اپنی دوسروں کی زندگی بنانے کے خاطر اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے. یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یعنی اپنے وارثوں کو یا دیگر لوگوں کو جو ہے خوش کرنے کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لے رہے ہیں. جبکہ ایسا کرنے کی جرت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل واضح ہے اور صاف ہے، بالکل اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بڑی یعنی اچھی نیت کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجائے ہیں وہ سب کے سب اچھے اور بہترین ہیں، حکمت سے پر ہے، اور اس میں مصلحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مصلحتوں کو بہت خوب جانتے ہیں، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ہمارا فائدہ ہم خود نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں. انہوں نے جو حصے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں میراث کے، وہ بالکل صحیح اور درست ہے، یہ سوچ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں، عذاب مہین ہیں، اور ہمیشگی کا عذاب اس کے لیے تیار ہے. اس آیت کی روح سے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو. اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ موت ان کا وقت پورا کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. اس میں جو عورتیں بے حیائی کا کام کرتی ہیں، بدکاری کرتی ہیں، وہ بدکاری کی سزا بیان کی گئی ہے. یہ اس وقت کا حکم تھا جب اس کا جو ہے مفصل قانون اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا تھا، اور تفصیلی جو قانون زنا کا مرتکب ہونے کے لیے جو سزائیں مقرر کی گئی ہے وہ سورہ نور 18ویں پارے میں آ گیا ہے. وہ آنے کے بعد یہ آیت اور یہ حکم منسوخ ہو گیا. ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایسا ہی مختلف
احکامات کے سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کچھ احکامات اور ہوتے تھے شروع اسلام میں، کیونکہ عام طور پر یہ اسلوب ہے اور یہ طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اسلام ڈیولپ ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ ترقی کر رہا تھا، لوگوں کو عادت ڈالنا تھا اس کی، اس لیے کئی ایک احکامات پہلے نرم دیے گئے، اس کے بعد پھر اس میں سختی کر دی گئی، ایک مکمل قانون، تفصیلی قانون بتا دیا گیا۔ نماز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا، روزے کے بارے میں بھی جو ہے ایسا ہی قانون آیا، پہلے کچھ نرمی تھی، بعد میں پھر اس کو مکمل طور پر ایک قانونی شکل دے دی گئی، اور زکوٰۃ کا بھی ویسا ہی تھا، شراب کی حرمت کے بارے میں بھی ایسا ہی جو ہے پہلے نرمی کی گئی، پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے حرمت نازل کی گئی۔ ابھی اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی، جو احکامات قانون وراثت، اس کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں جو ہے پہلے یہ بات آ گئی تھی کہ تم مرنے والا اگر کوئی ترکہ چھوڑ کر مر رہا ہے مال، تو وہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے، یہ اس کے لیے ضروری تھا، لیکن یہ قانون نازل کر دیا جانے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب وہ فرض و واجب نہیں رہا کہ وصیت کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے لوگوں کے حصے بتا دیے ہیں کہ کس کس کو کتنا ملنا ہے، اس کے بعد بھی ایک اجازت کے طور پر 1/3 تک کا انسان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو اس میں سے وصیت کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے قوانین میں تبدیلی آتی رہی، اور پھر آخر میں جو ہے ایک مکمل قانون بیان کر دیا گیا۔ جو زناکاری کے تعلق سے جو ہے جو سزائیں ہیں، اس کا ایک مکمل قانون سورہ نور اور پھر احادیث صحیحہ سے جو ہے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت اس وقت کی تھی جب عارضی حکم دیا گیا تھا کہ کوئی عورت اگر بے حیائی کا کام کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ 4 آدمیوں کی گواہی لے لو اس کے اوپر کہ واقعی میں اس نے ایسی حرکت کی ہے، یہ کہا گیا۔ اس کے بعد جب گواہیاں مکمل ہو جائے، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، پھر گواہیاں مکمل ہو جانے کے بعد اس عورت کو گھر میں بند کر کے رکھ دو یہاں تک کہ اس کی موت اس کی عمر کو پورا کر دے، یعنی موت تک اس کو ایسا ہی چھوڑ دو، یا أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اور پھر فرما دیا گیا کہ یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ مطلب یہ تھا کہ اور مزید کوئی قانون اس کے لیے لا دیا جائے، جیسا کہ اس کے بعد ایک مکمل اور مفصل قانون جو ہے بیان کر دیا گیا کہ اب زنا کرنے کی صورت میں، بدکاری کرنے کی صورت میں سزائیں کیسی ہوں گی، یہ بتا دیا گیا۔ تو اس میں جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ کہ 4 گواہوں کو لانا پڑے گا، اگر کوئی عورت پر بدکاری کا الزام لگائے گا تو اس کو 4 گواہوں کو لا کر پیش کرنا ہوگا۔ یہ اس وقت بھی تھا، یہ اب بھی ہے۔ اب بھی اگر کوئی جو ہے اس قاعدے اور قانون کے تحت بھی عورت پر کوئی الزام لگائے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ 4 گواہوں کو لا کر پیش کرے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذا لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تھی تو اس وقت جو ہے ان لوگوں سے پوچھا گیا تھا، تہمت لگانے والوں سے، کہ کیوں نہیں لائے وہ 4 گواہ ان کے اوپر، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذا لم یاتوا بالشہداء، جبکہ انہوں نے نہیں لایا 4 گواہوں کو، نہیں پیش کیا، تو یہی جھوٹے ہیں۔ یعنی کوئی اگر ایسا کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، لیکن گواہوں کو پیش نہیں کر سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا ہے۔ تو اس میں جو ہے جو باتیں آئی ہیں، بڑی سخت ترین شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس سلسلے میں کہ کسی عورت پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے بدکاری اور زنا کی، تو جہاں پر اس کا حکام کے سامنے معاملہ پیش ہوگا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ طلب کرے ان تہمت لگانے والوں سے۔ تو 4 گواہ لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ جرم بھی ایسا ہی بڑا ہے، گھناؤنا ہے، سنگین ہے، اور اس کی سزائیں بھی بڑی سخت ہے، اس لیے اس کی شرائط بھی سخت ہونی ضروری تھی، کیونکہ یہ عورت کی عزت اور عفت اور عصمت کا معاملہ تھا، اور خاندانوں میں انتشار ہو جا سکتا تھا۔ خاندانوں کے لیے بڑی شرمناک بات ہے یہ، اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دی جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت شرائط رکھی ہے کہ 2 باتیں اس میں جو ہے بڑی سخت رکھی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو گواہ ہوں گے وہ معتبر گواہ ہوں گے، اہلیت رکھنے والے گواہ ہوں گے،
اور وہ مردوں میں سے ہوں گے، عورتوں میں سے نہیں ہوں گے۔ عورتوں کی گواہی اس سلسلے میں قبول نہیں کی جائے گی، سارے کے سارے مرد ہی ہوں گے اور 4 ہوں گے۔ دوسرے سارے معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو گواہی کے سلسلے میں 2 گواہی کافی ہو جاتی ہے، لیکن اس سلسلے میں 4 گواہوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 گواہ کو لانا ہوگا اور مردوں کو لانا ہوگا۔ اس کے سلسلے میں عورتوں کو جو ہے عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، یہ اس وجہ سے کہ کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہے، عورتوں میں بھول چوک کا معاملہ بھی ہے، اور کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی جھگڑے اور اختلافات اور جو ہے غم و غصے کی وجہ سے جو ہے کوئی ایک کا ایک کر دے سکتا ہے کہ بھی انہیں شوہر کے والدہ ہے، شوہر کی بہن ہے یا اور کوئی لوگ ہیں، شوہر ہے خود، یا یہ جو ہے الزام لگا سکتا ہے، تہمت لگا سکتا ہے بیوی پر زنا کی۔ تو اس سلسلے میں ان کو بڑی سخت شرائط کا جو ہے سامنا کرنا ہوگا، 4 گواہوں کو لا کر پیش کرنا ہوگا، اور اگر کوئی 4 گواہوں کو نہیں لائے گا، 4 میں سے 3 بھی لا لیا اور 1 نہیں لایا، تو پھر اس کو جو ہے سزا دی جائے گی، حد قذف جو ہے جاری کی جائے گی۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو بھولی بھالی عورتوں کے اوپر الزام اور تہمت لگاتے ہیں زنا اور بدکاری کا، اور پھر اس کے بعد 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ان کو بھی سزا ہوگی۔ ایسا نہیں کہ جو دل میں آیا کر لے، جس کے اوپر چاہے تہمت لگا دے، جھوٹی بات کہہ دے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی بڑی سخت سزائیں ہیں، 80 کوڑے کی سزا ہے ان کے لیے، کہہ دیا گیا ہے قرآن میں۔ اور پھر اور ایک سزا یہ ہوگی کہ ان کی گواہی آئندہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، وہ جھوٹے قرار دے دیے جائیں گے، اور یہی لوگ فاسق ہیں کہا گیا۔ اور پھر جو ہے اس میں بڑی سخت ترین شرائط رکھی گئی ہے، اور اگر وہ شرائط کی اعتبار سے اگر جو ہے زنا کا مرتکب ہونا پایا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے سزائیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائی ہے سورہ نور میں جو ہے اس کی سزاؤں کا ذکر آیا ہے، اور احادیث صحیحہ سے بھی جو ہے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزاؤں کا نفاذ کیسا کیا تھا ایسا جرم کرنے والوں کے لیے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ فرمایا سورہ نور 18ویں پارے میں، چاہے مرد زنا کرنے والا ہو یا عورت زنا کرنے والی، اور اگر وہ مرتکب ہو جائیں اور شہادتوں سے جو ہے یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر ان کو جو ہے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی 100 کوڑوں کی سزا ان کو دی جائے گی۔ یہ کن لوگوں کے لیے تھا؟ جو غیر شادی شدہ زانی تھے۔ غیر شادی شدہ زانیوں کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو ان کو 100 کوڑے مارنے کی سزا دی گئی تھی، جو قرآن سورہ نور سے ثابت ہے۔ لیکن بعض معاملات جو شادی شدہ زانیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آئے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کی سزا دی تھی، سنسار کر دینا، پتھروں سے مار کر ختم کر دینا۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، جو شادی شدہ زانی تھے، زانی اور زانیہ، ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کروا دیا، یہ حکم نازل فرمایا، اور وہ حکم قرآن میں نہیں ہے رجم کے تعلق سے، لیکن رجم کے تعلق سے احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شادی شدہ زانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی سزا دی تھی، کیونکہ دونوں میں جو ہے فرق ہے، دونوں کے جرم میں فرق ہے، ایک شادی شدہ زانی اور ایک غیر شادی شدہ زانی میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اس لیے سزا میں بھی اس میں فرق رکھا گیا ہے، کیونکہ شادی شدہ جو ہے اس کو وہ چیزیں حاصل تھی، اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے ناجائز طریقوں کو اختیار کیا، اس لیے وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اب جینے کا اختیار ختم کر دیا جائے گا، اب اس زمین پر رہنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کو مار دیا جاتا ہے، یعنی پتھروں سے مار کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ معاشرے کے لیے وہ ایک ناسور ہے اور وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، بلا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا اس کے لیے جاری فرمائی تھی کہ اس کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ دونوں کے لیے مختلف جو ہے سزاؤں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر اس کو نافذ بھی فرمایا گیا۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَعَارِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور تم میں سے جو مرد و عورت اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ عام طور پر یہ آیت کا جو ہے مطلب اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ مرد
جو غیر فطری عمل کرتی ہیں، جو لواطت میں مبتلا ہیں، ان کے لیے جو سزائیں ہیں، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، باقرہ مرد اور باقرہ عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی جو کوئی بھی جو ہے اس قسم کی بے حیائی کی حرکتیں کرے گا یا جو ہے غیر فطری عمل کرے گا تو اس کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں۔ اور پھر اگر فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، یعنی ان کو تکلیف پہنچاؤ کہا گیا، کس قدر تکلیف پہنچاؤ اس کا جو ہے اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں آئی ہیں، لیکن یہ احکامات جو ہے جو مفصل جو احکامات ہیں اس سے پہلے کے احکامات ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اور پھر وہ جو ہے اس بات کو تسلیم کر لے، اپنے گناہ کو اور توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا